پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں عارفہ نور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، جبکہ زاہد حسین صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں. بات یہ ہوگی کہ لگتا ہے ایسے کہ جس گھڑی کا، جس سنہرے موقع کا تلاش تھی، انتظار تھا میاں نواز شریف صاحب کو، وہ نیب نے ایک پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بہت کم باتیں ہوئی ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جہاں اور معاملات ڈسکس ہونے تھے وہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوتا رہا کہ اب کرنا کیا چیئرمین نیب کے ساتھ. قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، اس کے تمام آپشن دیکھنے ہیں، کیا کرنا ہے. یہ ایک ایسا موقع ملا میاں نواز شریف صاحب کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے. کچھ ایسے معاملات ہیں جو کھٹائی میں پڑتے جا رہے ہیں اور اب حکومتی ایجنڈے کے میں نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ ترجیحات بدل گئی ہیں. وہ ہے فاٹا اصلاحات کے بل کے حوالے سے تقریروں تک محدود رہی، آگے بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور جہاں یہ فاٹا بل کے حوالے سے بات ہونی تھی وہاں کچھ اور باتیں ہوتی رہیں. فاٹا بل کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت جاتے جاتے بھی اپنے ہواریوں کو خوش رکھنا چاہتی ہے، جس میں محمود خان اژکزئی اور مولانا فضل الرحمان شامل ہے. جاتے جاتے بات کریں گے کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے سفارتکاروں میں پابندیاں ہی لگاتا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے لیں گے اپنی ٹاپ سٹوری پہ. ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے. ہم تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھرپور اقدامات کریں گے. کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. نیب کی ساری ایفیلیشن، نیب کی ساری وفاداری، نیب کا ہر قدم صرف اور صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہے. جی عارفہ نور صاحبہ. جی ستار صاحب، ہم نے کل بھی اس پہ یہی ڈسکس کیا تھا کہ کتنا اچھا ایک موقع، جیسے آپ نے کہا ہے، وہ مل گیا ہے نواز شریف صاحب کو. اپنی جو ان کی پولیٹیکل کیمپین الیکشن سے پہلے چل رہی ہے کہ ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو نیب کی جو اگلے دن کی یہ پریس ریلیز تھی کہ وہ ایک اس پہ منی لانڈرنگ کی، سپوزڈلی منی لانڈرنگ کے اوپر وہ کر رہے ہیں انکوائری، اس سے ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے. کیونکہ وہ آبویسلی وہ جو منی لانڈرنگ، ایک تو پہلے یہ ایلیگیشن کہ منی لانڈرنگ ہوئی، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب نے وہ منی لانڈرنگ کی، یہ تو ایک کالم سے ان کو پتہ چلا تھا. اور جو یہ کنکلوژن تھی یہ جس ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ بیس تھی، اول تو یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسٹیمیٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر تو کسی کا نام تھا ہی نہیں اور نہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ کا ذکر تھا. تو آبویسلی یہاں نیب سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور نواز شریف اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. مگر اس سے زیادہ نہ کل انہوں نے کوئی بات کی تھی اور نہ آج اس جو ان کی نکلی ہے پریس سٹیٹمنٹ ان کی پارٹی کی میٹنگ کے بعد، اس میں سے کچھ نکل رہا ہے. کیونکہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کل بہت ایسی خبریں چل رہی تھیں، ریومرز چل رہے تھے کہ جی جب پارٹی میٹنگ ہوگی تو اس میں کوئی وہ بہت سخت فیصلہ کریں گے نیب کو آڑے ہاتھوں لینے کا. بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں ویگ باتیں ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ جس سے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. کہ یہ قرار پایا کہ اس جھوٹ کے ہر ذمہ دار کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے گا. کون سا مطلب کہ کیا کالمنسٹ کی بات کر رہے ہیں، یا وہ ورلڈ بینک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، یا وہ نیب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو نیب کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا نا اس طرح. یہ تو ایک بہت ویگ سی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر سچ مچ میاں صاحب کے دماغ میں کوئی ایسا فیصلہ ہوتا بھی یا کوئی ایسا خیال ہوتا بھی کہ انہوں نے نیب کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ زیادہ تر پارٹی ان کے ساتھ ہوتی. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی ان کے ساتھ نہ بھی ہو بھی جاتی، اگر پارٹی ان کے ساتھ، تو ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں وہ لا میکنگ تو نہیں کر سکتے نا، وہ کورٹ تو نہیں جا سکتے. مطلب کہ آپشنز ان کے پاس کیا ہیں؟ وہ کورٹ ڈیفیمیشن پہ چلے جائیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. لا میکنگ وہ کر نہیں سکتے. وہ بس یہی ہے کہ وہ اسی طرح کی الیکشن کیمپین میں سپیچز دیتے رہیں گے اور واویلا مچاتے رہیں گے. وہ مچا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ there is not much to it, storm in a teacup. ٹھیک ہے. زاہد حسین صاحب، یہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب ذرا احتیاط کرتے، ذرا تھوڑا سا وہ اس کے بعد جو جوابی طور پہ بولتے جا رہے ہیں تو وہ اپنا کیس کمزور نہیں کر رہے کہ وہ کوئی ایسا سٹینس لے لیتے. اس سے بہتر تھا کہ جی ہم معاملات کو دیکھیں گے، اگر اس طرح سے کوئی چیز ہوئی تو ہم وڈرا کر لیں گے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں پہلے تو یہ کہ اس کو اناؤنسمنٹ آنی نہیں چاہیے تھی. فرض کیجئے یہ اگر کوئی ان کو اس بات کا شبہ تھا یا کسی چیز پہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو وہ اس کو جو ہے خاموشی سے بھی کی جا سکتی ہے. ایک تو پرابلم نیب کے ساتھ یہی ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد نکلے یا نہ نکلے وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے. میرے خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ اس کیس میں جس کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی ہے, خود جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کالم کو یا ایک اخباری خبر کی بنیاد بنا کے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, پھر اخباروں میں وہ خبریں بھی آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو نیب کی رہی صحیح ساکھ بھی تھی وہ بھی خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کے متعلق جو کیسز چل رہے تھے اس سے خاصی ان کی ایک حیثیت جو ہے یا مجروح ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی یہ محسوس ہونے لگے گا کہ جتنے بھی اور کیسز بھی شاید ہوں گے اس کو یہ ایک مشکوک بنا دیا ہے. کیونکہ آپ جب ایک اتنی بڑی غلط ایک بنیاد بنا کے کسی چیز کو کرتے ہیں تو جس سے جو ہے ایک مذائقہ خیز, میں تو اس کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مذائقہ خیز کیا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے خود اور اس کے روزانہ اس پہ بیان بازی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی طور پہ اور ایک خود جو ہے ایک جو انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس ہے اس کو بھی جو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے. اور یہ یقینی طور پہ جو ہے نواز شریف صاحب کو ایک جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل جو ہے کیپٹل ملا ہے جس کو وہ پوری طرح بھی استعمال کریں گے. اور میرے خیال پارٹی میں یہ بات صحیح ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ان سے تھوڑے بہت جو ہے متنفر نظر آتے تھے وہ بھی ایک محسوس کریں گے کہ کیا اس قسم کی جو ہے انویسٹیگیشن یا اس قسم کے الزامات جو ہیں لگا کے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ آپ کہہ رہے تھے نا قانونی چارہ جوئی کرنا ہے, اور ان کا جواب ایسے نہیں آیا. میرے خیال میں پی ایم ایل نواز کو اور نواز شریف کو یہ سوٹ کرے گا کہ وہ اس طرح سے بیانیہ کا ایک حصہ بنا لیں بجائے اس کے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کی طرف جائیں. کیونکہ ان کو بیانیے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نیب سے ایک ایسی حرکت ہو گئی کہ اپنے پیر پہ اسے کلاڑی مار دی بجائے اس کے کہ وہ ایک اپنی اصلاح کرتے. مطلب یہ پاکستان کا ٹرینڈ نہیں ہے. میں کبھی بھی نہیں سوچوں گا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس غلطی کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی کروں گا, اس کے بعد تیسری غلطی کروں گا, چوتھی غلطی کروں گا, جو اس وقت نیب کرتی جا رہی ہے. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, ایک ٹرینڈ تو نہیں اس کو کہہ سکتے, بٹ دیر ہیز بین اے سیٹ آف ریومرز, اور وہ ریومرز ہمیشہ یہ ہوتے تھے کہ میاں صاحب جو اب اتنے نظریاتی ہو گئے ہیں اور اتنے ناراض ہیں, اب وہ کوئی ایک بہت بڑا قدم اٹھائیں گے, اور وہ جس سے ان کا جو وہ کلیش ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بالکل ایک ایکسپلوسیو کلیش بن جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈسکوالیفیکیشن کے بعد وہ جی ٹی روڈ پہ ان کا سفر شروع ہوا تھا تو اس میں خود بھی انہوں نے اس قسم کے ہنٹس کیے تھے کہ میں کوئی بہت بڑی بات بتاؤں گا, اگلے اسٹیشن پہ اگلے اسٹاپ پہ بتاؤں گا, اگلے اسٹاپ پہ بتاؤں گا. پھر وہ یہ ہوا کہ میں 14 اگست کو بتاؤں گا, اور وہ نہیں ہوا. اور ساتھ ساتھ یہ ریومرز بھی اسلام آباد میں کانسٹنٹلی چلتے رہے کہ جی ان کے پاس کوئی ریکارڈنگز ہیں وہ اب ان کو پبلک کر دیں گے, یا وہ 2014 کے دھرنے کے متعلق کوئی ایسی بات ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں تھے یا آئی بی کے بلاک ہیڈ کوارٹر میں تھے, تو وہ اس طرح کے ریومرز, تو وہ کل بھی اس طرح کی باتیں تھی کہ جی بس اب ان کو ایک اچھا موقع مل گیا ہے, وہ نیب کے لاء کے بارے میں کوئی لیجسلیشن کر دیں گے اس لیے وہ سی ای سی کی میٹنگ کال کریں. تو میں اس حوالے سے یا اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی کہ جو یہ سٹیٹمنٹ نکلا ہے سی ای سی کی میٹنگ کے بعد, اس میں ایسی کوئی ریڈیکل چیز نہیں ہے, اسے کوئی انڈیکیشن نہیں لگتا کہ جو پارٹی ہے یا میاں صاحب ہیں اس وقت وہ کوئی کلیش کی طرف جا رہے ہیں ود نیب اور زاہد حسین صاحب. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کو جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ٹکراؤ کے اگر وہ ضمن میں جاتے ہیں, جی لیکن بات سنیں, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں آتی ہے کہ وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے, لیکن ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کو مطلب صرف ایک یہ تھا کہ جس طرح سے یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہیں وہ اس کو متنازع بنا دیں گے. میرے خیال یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے قانونی چارہ جوئی سے اس سے کوئی ان کو نتائج حاصل نہیں ہوں گے. لیکن ایک بہت بڑی چیز آتی ہے اس میں, اور جو کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے اور وہ لوگوں کو شاید وہ یقین آنا شروع ہو جائے
کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے ان کے مہم جو ان کے خلاف چل رہی ہے اس کے پیچھے کچھ اور بھی محرکات ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو زیادہ زور اس بات پہ لگے گا کہ قانونی چارہ جوئی پہ نہیں، کہ اس چیز کو پھر جو ہے اور ایکسپلائٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں بھی ایک سوال پیدا تو ہو رہا ہے کہ یہ نیب کو، حالانکہ جو ہے جاوید اقبال صاحب جو ہیں جج رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں اور اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز بھی رہے ہیں، ان کی ریپوٹیشن بھی ایک اچھی خاصی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ہے کیوں اس قسم کی باتیں کی ہیں جس سے خود ان کی بھی ایک شخصیت متنازع ہو گئی ہے. دیکھیں وہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان کو یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے، حالانکہ خود جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اور اپوزیشن نے مل کے ان کو بنایا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں خیال نیب کے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اور جو چیزیں شروع کی گئی تھیں، جو ٹرائل بھی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا، جو ان کے خلاف جو ہے لیگل فیصلے بھی آئے ہیں، اس کو بھی متنازع بنا دیتا ہے، حالانکہ جو ہے اس کی نوعیت اور اس سے بہت بڑا فرق ہے. اچھا، میری اس سے تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ستار صاحب زاہد صاحب سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جو پریس ریلیز آئی ہے، جو مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آیا ہے، جیسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پریس ریلیز کے بعد نیب جو ہے یا نیب کے جو ایکشنز ہیں کنٹروورشل ہو گئے ہیں. میری کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوگی کہ یہ جو نیب کی پچھلے کچھ دنوں کی ڈرائیو ہے، کافی دنوں کی انفیکٹ، اس سے تو نیب خود ہی کنٹروورشل ہو چکی ہے. ہم کتنی دفعے یہ ڈسکس کر چکے ہیں. نہیں عارفہ یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. نہیں یہ بے شک ڈیفرنٹ کیس ہے. آئی نو یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. میری آپ ذرا میں یہ کہہ رہی ہوں، نہیں وہ ڈیفینسو پہ ضرور ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ ایک ٹرینڈ کو تو دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد اور جو نیب کی ایکٹیویٹی ریسنٹ دنوں میں رہی ہے پنجاب کے اندر کی، اور جو اس کے اوپر سے نہیں دیکھیں، میری بات تو مکمل ہونے دینا. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ٹرینڈ تو دیکھیں نا کہ نیب کے اوپر کتنے اٹیکس ہوئے ہیں. میڈیا میں بھی بہت پولرائزیشن ہے اس وقت، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بہت پولرائزیشن ہے. اس پولرائزیشن کی وجہ سے نیب کے اوپر کیا یہ تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے تنقید نہیں ہو رہی تھی؟ اور یہ بات نہیں، بلنڈر ایک طرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پہلے آپ تنقید کر سکتے تھے. دیکھیں آپ مجھے بات تو کر لینے دینا، جملہ مکمل کر لینے دیں کہ ایک جو پورا ٹرینڈ چلا رہا ہے سپریم کورٹ پہ نیب کے اوپر یہ تنقید کا کہ وہ ایک اوور ریچ ہے وہاں، اور اس اوور ریچ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پی ایم ایل این ہے. کچھ دنوں پہلے سٹوری آئی اور کافی اچھالی گئی کہ نیب نے سندھ کے اندر فار ایگزامپل بہت سارے جو کیسز تھے وہ بند کر دیے اگینسٹ پی 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 لیڈرز. اور اس سے بھی نیب اتنی نروس ہوئی کہ انہوں نے فوراً ایک لمبی چوڑی کلیریفیکیشن جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس کس کے خلاف ابھی جا رہی ہیں انکوائریز ہو رہی ہیں پی 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 کے لیڈرز اور کن کے خلاف نہیں ہو رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر جو میاں صاحب کا ایک نیریٹیو اور وہ چل رہا ہے، اس کے اندر کس کو یقین ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہا ہے؟ موسٹ آف اس بلیو کہ اس وقت ایک میاں صاحب کا کلیش چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو اگر یہ کلیش نہ ہوتا تو نہ چلتی. بلنڈر بہت بڑا ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ شاید کافی پرانا ہے. لیکن بات صحیح ہے عارفہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر فاٹا بل پہ بات ہو. ویلکم بیک ٹو دا شو. فاٹا اصلاحات کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ فاٹا اصلاحات کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پھر سے اپنی جو لیک آف وہ ہوتا ہے نا کہ کنسنسس بلڈنگ کا ایک مظاہرہ کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اتنا اہم ہے، اور ہم کتنی دفعے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنی ریزنز ہیں کہ اس کے اوپر فوراً سے پیشتر ریفارم ہونا چاہیے. کانفلکٹ زون ہے، کانفلکٹ زون کے اندر آرمی آپریٹ کر رہی ہے. آرمی نے اگر وہاں سے ودرا کرنا ہے، اسٹیٹ کو وہاں ہمیں پہنچانا ہوگا.
लोगों में वहाँ इस वक्त आपको भी मालूम है, जनरली बात भी हो रही है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने हैंडल करना है, और अगर हमने ये इंश्योर करना है कि जो चल रहा है एक हमारा क्लेंजिंग का ऑपरेशन या स्टेज जो इंसर्जेंसी के बाद है, इसको हमने अगर सस्टेन करना है तो ये सब रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। मगर ये PMLN की सबसे, मेरे ख़्याल में ज़ाती तौर पे उनका सबसे बड़ा फेलियर रहा है, बिकॉज़ यहाँ उनकी बिल्कुल पॉलिटिकल विल नहीं है। पहले मियाँ साहब ने इनको डिले किया अपने 2 एलाइज़ की वजह से, और उन्होंने बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया कि ये कितना बड़ा इशू है और इसको एलाइज़ की मर्ज़ी की वजह से आप नहीं डिले कर सकते। और अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी लगता है कि वो पावरलेस हैं इस इशू के अंदर, क्योंकि देखें नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, क्लियरली वहाँ उन्होंने फ़ौज से बात की, उनको कुछ एहसास दिलाया गया कि इसके बगैर सिचुएशन फाटा की कंट्रोल नहीं होगी। वो पार्लियामेंट में गए, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया, और फिर उसके बाद 2 मीटिंग्स पार्टीज़ के साथ करके, क्योंकि अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, तो खाकान अब्बासी साहब भी जो है वो बिल्कुल बेबस से होके रह गए हैं। जबकि नंबर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप फजलुर रहमान साहब और अचकज़ई साहब के नंबर्स निकाल दें तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे प्रॉबली PPP और PTI जो हैं वो PMLN को सपोर्ट करेंगे, मगर फिर भी PMLN कुछ नहीं कर रही। और ये कल बात भी हो रही थी और ये भी खबर चली थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो CEC की मीटिंग में PMLN की जो आज थी और हुई है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, मगर जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसमें फाटा का कोई जिक्र नहीं है। तो ये अब समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये कितना क्रिटिकल इशू है और इस पे कितना प्रॉब्लम बना हुआ है, और इसको हम हैंडल नहीं करेंगे या इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ नहीं करेंगे तो ये फिर ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसको कौन हैंडल करेगा? जाहिद साहब आप क्या कहेंगे? ये देखें, एक तो मुझे बुनियादी तौर पे लगता है यही है कि PMLN खुद भी ज़हनी तौर पे, जब हम PMLN की बात करें तो जो पंजाब की क़यादत है वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, और ये जो अचकज़ई साहब का और ये मौलाना फजलुर रहमान का जो सहारा लिया जा रहा है वो भी उसी बुनियाद पे किया जा रहा है। देखें, ये अचकज़ई साहब का क्या काम है? अचकज़ई साहब का कोई रोल नहीं है उस इलाके पे, ना ही कोई उस पे इन्फ्लुएंस है। अगर आप उनकी देखें सोच को तो वो तो बहुत ही मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब ये है कि अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को डर, ये खौफ ये है कि अगर इस्लाहात होती हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाता है तो एक थोड़ी बहुत जो है एक हद तक वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का जो असर नफूस था वो ना होने के बराबर है, और सियासत पे KP के बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। तो इनके एक लिहाज से जिसको कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो ऐसा लगता है सारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज इस बात पे तैयार हैं। अगर वहाँ पे देखें कौन सी ऐसी जमात है जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, PTI है, जमात इस्लामी है, ये तमाम जमातें जो हैं तैयार हैं। खुद PMLN की जो KP की जो है पार्टी है वो भी मुस्तकिल ये कह रही है कि उसको किया जाए। उसके अलावा आपको याद होगा कि जो फाटा से इलेक्टेड मेंबरान हैं, MNAs हैं और सेनेटर्स हैं, वो भी कहते हैं कि ये होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये इस चीज़ को हल किया जा सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके असरात बहुत दूररस होंगे, क्योंकि आज अगर ये नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मज़ीद डिले होगा और आपको साल भर भी इंतज़ार करना पड़ेगा और वही तरीके से मुतनाज़ बन के आ जाएगा। उससे ये होगा कि जो गेंस हासिल किए गए थे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से, जब वहाँ पे आपने मिलिटेंसी को जो है ख़त्म किया, वहाँ पे दोबारा गवर्नमेंट की और स्टेट की रिट कायम की गई है, वो सब खतरे में पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो एक लिहाज से मुजरमाना जो गफलत जिसको कह सकते हैं वो नहीं हो सकती है। अगर आपको अभी भी अंदाज़ा होगा कि ये PTM का जो है एक लिहाज से जो उभार हुआ है, एक उसकी बुनियादी वजह है वो यही है कि जो वहाँ के उस इलाके के हुकूक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ये एक रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही है और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती जाएगी। और हमने सोचा है कि शायद उस पर हमने पाबंदी लगा के उसकी खबरों पे सारा मामला ख़त्म कर दिया है। हमारे यहाँ ये आदत होती है कि जो बुनियादी जो उनकी वजूहात होती हैं उसको तवज्जो देने के बगैर जो है हम उन दूसरी चीज़ों को देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि खाकान अब्बासी साहब ने जो बातें की थी पार्लियामेंट के अंदर आखिरी,
اس کے بعد جب انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. کوئی خالی کھلی بات نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تمام فیصلوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, یا ایک سیاسی ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کوئی ایسی جو ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ کس حد تک بھی جو ہیں اس کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں زاہد صاحب, بٹ یہ دیکھیں نا, آپ کے اس دن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ایک دم گیلونائز ہو گئی پی ایم ایل این. انہوں نے وہ کورٹ کا بھی جو تھا بل وہ پاس کر دیا کہ جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر دی, اور انہوں نے کہا ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی کروائیں گے. فوراً یہ بھی خبر اخباروں میں چھپ گئی کہ جی اس کی وہ ڈی لیمیٹیشنز کس طرح کریں گے, کے پی سے میچ کریں گے, کیا کریں گے. اور پھر اور انہوں نے خاقہ نواسی صاحب نے ایک ٹینٹیو ڈیٹ سی بھی دے دی کہ جی الیکشنز ہمیں یہاں تک کروانے ہوں گے. اب ایک دم وہ اس پہ خاموش ہو گئے ہیں, تو اب ان کے اوپر بھی تو فوج کا کچھ نہ کچھ پریشر ہوگا, بیکاز فوج بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انفینٹلی تو نہیں نا اس علاقے میں بیٹھی رہ سکتی, اور کس طرح وہ اس کو مینیج کریں گے. تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں تو خاقان عباسی صاحب نے اگر اتنا بڑا قدم لے لیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے اناؤنس انہوں نے ستار صاحب کیا ہے, تو اب جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیسے اب خاموش ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے 2 ہفتے رہ گئے ہیں, مگر آپ نے اتنا تو آسان نہیں ہوگا بیک آؤٹ کرنا. 2 ہفتے رہ گئے ہیں, لیکن ہمیں یہ ہے کہ امریکہ ہمارے سفارتکاروں پہ پابندی لگا رہا ہے اور ہم امریکی سفارتکاروں پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے سفارت خانوں پہ پابندی لگی, جواب میں انہوں نے لگا دی, تو یہ پابندیوں سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میرا تو نہیں لگتا. آئی تھنک دس از جسٹ اے سمٹم آف دا لارجر پرابلم وچ از کہ تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. کیونکہ کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی تھی, کافی دن پہلے ہی آ گئی تھی انفیکٹ, کہ وہ جو واشنگٹن ہے وہ ہمارے ڈپلومیٹس کے اوپر لمیٹیشنز لگانے لگائے کہ وہ واشنگٹن سے باہر اگر ان کو سفر کرنا ہوگا تو وہ پہلے اجازت لیں گے. اور وہ اس پہ بات چلتی رہی, پھر انہوں نے شاید اس فیصلے کو تھوڑا ڈیلے بھی کر دیا. تو اب یہ ہمارا ریاکشن ہے, نی جرک ریاکشن ہے کہ ہم نے بھی ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. سو اس سے تو بیسیکلی یہی لگ رہا ہے کہ اب تعلقات جو ہیں وہ اور خراب ہوں گے, کیونکہ آبویسلی امریکن بھی یہاں نہیں رکیں گے, وہ بھی شاید کوئی اور قدم اٹھائیں, پھر ہمیں بھی ریاکٹ کرنا پڑے گا. تو جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس کی توقعات تھیں کہ ایسے بہت سارے قدم اٹھائے جائیں گے. سو دس از آئی تھنک جسٹ پارٹ آف واٹ از گوئنگ ٹو ناؤ انریول. ویسے تو یہ اب زاہد صاحب کا ٹاپک ہے اور ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تو بیٹھے بھی امریکہ کے اندر ہوئے ہیں, کہ وہ اس کے اوپر ہمیں کیا تفصیل دے سکتے ہیں. زاہد صاحب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ صحیح ہے کہ جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, ویسے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خاصے عرصے سے گرتے ہوئے نظر آتے تھے, اور یہ بات جو ہے بہت عرصے سے نظر آ رہی تھی کہ جو ہے وہ جو ہم بھی کبھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تھے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی نوعیت جو ہے اس ریلیشن شپ کی ایک ہاسٹائل ملکوں کی جو ہوتی ہے وہ ہونی شروع ہو گئی تھی. اور جو ہے یہ اب دیکھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد سے تو اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انیمی کنٹری. حالانکہ جو ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کافی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ بھی ہے اس علاقے میں, اس خطے میں, لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ حالت جو ہے وہ یہاں پہ رکے گی نہیں, اور زیادہ خراب ہو گئے. دیکھیں, یہ پابندی جب لگتی ہے اس قسم کی ٹریول پہ امریکہ میں, میرے خیال اس کی نظیر بہت کم نظر آتی ہے. اور جو جن ممالک کے خلاف یہ کارروائی ہوتی ہے, یہ پابندیاں لگتی ہیں, وہ ان کو ہاسٹائل کنٹریز کی جو ہے اس میں کیٹیگری میں لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان بھی ایک ہاسٹائل کنٹری کے اس میں آتا ہے.
اب ہمارے الائنس جو ہے وہ جو الائنمنٹ جو بھی ہے وہ اس کا نوعیت جو ہے اب بالکل ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حالات اور خراب ہوں گے, کوئی یہاں سے سدھرنے کی امید نظر نہیں آتی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے گرتے ہوئے تعلقات کو اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں, جو اب نئی پالیسی جو آ رہی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, خاص طور پہ ایران کے حوالے سے, یہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ختم کر دی ہے ایک یک طرفہ طور پہ, اور اس میں اس کی وجہ جو ہے اب مڈل ایسٹ میں, اب پورے خطے میں جو ہے ایک شدت سے, ایک لحاظ سے مجھے نظر آتا ہے کہ خاصی جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. ایران کی طرف سے بھی اب جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی خاصی جو ہے وہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ سختی کا جو ہے وہاں پہ نظر آتی ہے, اور ایک مڈل ایسٹ پھر ہیجان پیدا ہونے شروع ہو جائے گا. ابھی دیکھیں کہ اس کا تو وہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں کہ جو نئی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں اس خطے میں, ایران پہ نیوکلیئر ڈیل کے ختم کرنے پہ امریکہ نے پل آؤٹ کیا, حالانکہ یورپین نے اس کے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کی ہے, لیکن اس کا جو ہے پھر ہمارے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ بھی اس کا اثر پڑنا لازمی ہے. وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. امریکہ کا پھر ہم پہ دباؤ اور زیادہ پڑے گا کہ جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی ہم سے چاہیں گے جو کہ اب تک ہم تیار نہیں اور نہ ہی تیار ہونا چاہیے. تو مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ صورتحال کوئی ہے یہ, لیکن یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ہاں جی عارفہ. ہاں زاہد صاحب, سوری, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایک تو ایک جنرل ہمیں اب کلیئر ہو گیا ہے نا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ایک جنرلی ایک آئسولیشنسٹ یا ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے ورلڈ فارن پالیسی اور ورلڈ افیئرز کی طرف. انہوں نے وہ کلائمیٹ چینج کی ٹریٹی سے بھی پل آؤٹ کیا, ٹریڈ اگریمنٹ سے بھی وہ بیک ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر انہوں یہی جو ایران کی نیوکلیئر ڈیل کی آپ نے بات کی, تو ایک تو یہ کلیئر ٹرینڈ ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مگر کیا جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جو ہمارے اوپر یہ اس قسم کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, ان کا بھی آپ اس کو کیا ان کے لارجر یہ جو ایک آئسولیشنسٹ پالیسی ہے اس کے ساتھ لنک کریں گے, یا دس از مور لنک ٹو دا ورسننگ سچویشن ان افغانستان کے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہو, اور کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے اندر زیادہ تر مسئلہ پاکستان کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمارے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. دیکھیں دونوں چیزیں عارفہ, ایک تو آپ نے جو بات کی کہ اوورال جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک پالیسی ایگریسو پالیسی ہے وہ اس کا نتیجہ, لیکن اس کے خاص طور پہ جو پاکستان کے اوپر جو ہے یہ تمام پابندیاں ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان پہ مستقل زور پڑتا جا رہا ہے کہ وہ جو زور پڑتا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں جو ان کے بقول امریکہ کے وہ تعاون نہیں کر رہا ہے, جس کی بنیاد پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس لیے زیادہ خرابی ہوگی کہ یہ اگر یہ جو ایران میں کشیدگی اور بڑھتی ہے مڈل ایسٹ میں, تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کا سیکنڈری اس پہ نہیں پڑے گا, جس کی وجہ سے افغانستان پہ صورتحال اور خراب ہوگی, اور اس کا پھر جو ہے وہی ہم پہ پاکستان پہ زیادہ یہ بوجھ آتا جائے گا کہ جو ہے کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دونوں طرف ہے. ایک تو ٹھیک ہے افغانستان کے حوالے سے تو بنیادی طور پہ جو پاکستان پہ دباؤ ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے, جو کہ اس کی ٹرمپ کی جو ابھی پالیسی ایران کی ہے اس سے پہلے ہی سے جاری تھی, اور بلکہ یہ میں کہوں گا کہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بھی جو ایک لحاظ سے پاکستان پہ دباؤ تو بڑھ رہا تھا, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اور ایک لحاظ سے جو ہے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی سچویشن, جو کہ ان کی نئی پالیسی ایران کے حوالے سے آئی ہے, کیونکہ ریجن پہ اس کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑیں گے. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ اتنا پری آکوپائڈ ہو جائے گا خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے حوالے سے, تو اس کے بعد پھر افغانستان میں کیا وہ پھر جو بھی اس کے جو سوچ تھی یا جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ مجھے اور زیادہ جو ہے وہ ناکامی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کا پھر جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ مزید خراب اثرات پڑیں گے, پریشر پڑے گا. بٹ اب اس کے بعد وہ اور کس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ امریکن ایڈمنسٹریشن
یا جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے دماغ میں کوئی اور بھی ریسٹرکشنز، کوئی اور بھی سینکشنز یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ہیں جو وہ اور ہم پہ امپلیمنٹ کریں گے ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے؟ بیکاز کلیئرلی ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ وہ یہاں اب رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر دفعہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں جی اب انہوں نے یہ کر لیا، پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کی ایڈ بند کریں گے یہ وہ، سو اب ان کے دماغ میں اور یا کس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ وہ اور کون سے سٹیپس امپلیمنٹ کریں گے یا سینکشنز ہم پہ لگائیں گے؟ دیکھیں عارفہ، پہلے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو جو ایک نان نیٹو الائنس کی ایک حیثیت ملی تھی بش کے زمانے میں، پریزیڈنٹ بش کے زمانے میں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ ودرا کر لیں گے، لیکن اس کو ودرا کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ویسے بھی پاکستان کی جو ملٹری ایڈ تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ نان نیٹو جو الائنس کا اسٹیٹس آپ کو ملا تھا، صرف اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو فروخت کرتے ہیں اپنی، بلکہ استعمال شدہ بھی، وہ اس کو پاکستان کو آسان اس میں مل جاتی تھی، قیمتوں میں مل جاتی تھی، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے لگ رہا یہ ہے کہ جو اور چیزیں جیسے وہ کہہ رہے تھے، وہ ملٹری ایڈ تو انہوں نے ویسے ہی ختم کی ہوئی ہے، سویلین ایڈ بھی بہت ساری رکی ہوئی ہیں، لیکن اب مجھے جو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ابھی قدم نہیں ہوگا، کیونکہ اب توجہ جو ہے اب یہاں سے ہٹ کے کافی حد تک اب دوسرے مسائل کی طرف چلی جا رہی ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے یہ ایران کا بھی یہ نظر آتا ہے، پھر آپ کا چائنا کے ساتھ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، زاہد صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد یہی گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسی گفتگو پہ رہیں گے ہم۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ زاہد حسین صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو اب نئی جو امریکہ کی توجہ جو ہے اب اس پہ زیادہ پڑے گی ایران کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو ہے کوریا کا بھی ایک مسئلہ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو امریکہ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے خاص طور پہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایک لحاظ سے جو ہے دوسرے علاقوں خطے میں، حالانکہ ان کے کہنے کو تو آئسولیشنسٹ پالیسی تھی، لیکن اتنے ڈیپلی انوالو ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے امریکہ کی مشکلات میں فارن پالیسی کے اور سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایک لحاظ سے جو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ یعنی ایک عجیب سے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے تھے کہ امریکہ، جب ٹرمپ آئے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کو اپنے نہ ہی کسی جو ہے اس قسم کے کرائسس میں، کانفلکٹ میں جانا چاہیے، ان کی تو ایک تھیم بن کے آئی تھی، لیکن اب اس کا الٹا اثر یہ الٹی جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ امریکہ ہر جگہ کانفلکٹ میں زیادہ انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خاص طور پہ وہی صورتحال بھی ان کے آتی ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی افغانستان کے بارے میں اسٹریٹجی یہ تھی کہ ملٹری کے یوز کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نیگوسیشنز کی طرف جائیں گے، تو وہ مجھے اب نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی نیگوسیشنز کی طرف ان کی توجہ بھی ہو سکتی ہے طالبان کے ساتھ، جو کہ اور لوگوں کا خیال یہی تھا کہ وہ یہ طریقہ ہے جس سے جو ہے جو افغانستان کی جنگ کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں اب ملٹری کا جو پاور ہے وہ زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اٹس ول پیورلی ملٹری جو ہے ملٹری اسٹریٹجی بن کے آئے گی، اور پھر جب یہ افغانستان پہ دباؤ پڑے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھی حالات کوئی بہتر نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک اور تھوڑی سی میں اس کی اور ذکر بھی کر دوں کہ جو امریکہ کی جو اس قسم کی پالیسی نئی نظر آتی ہے، تو اس کی جو ہے اس کے دوسرے ممالک پہ بھی اثرات پڑیں گے، جس کا اثر پاکستان ہی پڑے گا۔ اب یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک پالیسی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی انہوں نے اناؤنس کی تھی، جس میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات تھے کے متعلق تھی، خود مجھے یہ جو لگتا ہے جو اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ جو نئی صورتحال ہے اس میں بھی شاید ہندوستان کے ساتھ ان کا جو وہ ایک لحاظ سے سوچ تھی کہ وہ تعلقات اس طرح کے ہوں گے ایک اسٹریٹجک الائنس کی، وہ بھی مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کی جو بات نہیں ہے، بلکہ اس پورے خطے میں، یعنی جس میں ساؤتھ ایشیا میں بھی ان تمام چیزوں کا بہت گہرے اثرات پڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اثر یہ امریکہ زیادہ سختی کرے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سختی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے۔ فی الحال تو مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی اور بھی اقدامات ہوں گے۔ ویسے تو سختی کافی، ستار صاحب، جو ہم نے آج اناؤنس کیے ہیں ریسٹرکشنز امریکن ڈپلومیٹس پہ، یہ بھی کافی سخت ہے۔ اس سے زیادہ کیا سخت ہوگا کہ وہ گھر بھی رینٹ کریں تو وہ NOC لیں،
ان کو سم بھی جاری ہوگی تو وہ پہلے بائیومیٹرک کروائیں گے. مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا بھی آبجیکٹیو اس کے پیچھے کیا ہے. کیوں زاہد صاحب؟ دیکھیں یہ تو خیر ایک ریسیپروکیٹ وہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب ان کی طرف سے اتنی سخت قسم کی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ آپ 25 میل سے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں. پہلے تو پاکستان جو ان کا امریکہ کا جسٹیفیکیشن یا ریشنل جو نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ امریکن جو ہے ڈپلومیٹس ان کو بھی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اجازت تھی ان کو، صرف اتنی سی بات تھی کہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے ان کو اطلاع کرنی پڑتی تھی، اور خود جو ہے امریکن کو بھی کی طرف سے بھی ہدایت یہ تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ نہ جائیں ان طرف. تو اس پہ تو شاید اس میں سختی سے تو ہوگی، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی وجہ سے امریکنز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف تو آپ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے جو ہے تعاون کریں افغانستان پہ، پھر جب یہ ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا تو اور زیادہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس تو خیر ایک مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی کوئی بہت زیادہ واضح پالیسی نظر نہیں آتی. ہماری تو ویسے بھی ایک ری ایکٹیو پالیسی رہ رہی ہے زیادہ عرصے سے. فارن پالیسی جو اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے کلیئر اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے. یہ بھی اقدامات جو ہم کرتے ہیں، جو جیسے ابھی ہم نے کیا ہے، میں خیال کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس کے علاوہ شاید کوئی اور نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح پالیسی ویسے نظر نہیں آتی ہے. ایک وزیر خارجہ بہت مشکل سے 5 سال بعد ملے تھے، سنا وہ تو چلے گئے ہیں. اب میں آج سنا ہے کہ ایک نئے وزیر خارجہ صاحب آ گئے، خرم دستگیر صاحب کو یہ عہدہ مل گیا ہے. تو لیکن اب جی بالکل، خرم دستگیر صاحب کو یہ عہدہ مل گیا ہے. ہاں لیکن وہ بہرحال یہ کہ ایسا وہ وقت ہمارا اب ہمارے پاس نہیں ہے. پہلے تک ہمارے پاس تھا، اب ہمارے پاس نہیں رہا. اب یہ وقت کسی اور کے پاس چلا جائے گا. مجھے زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور کو سوموار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.